یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ باچا سلامت کی حیرت میں ڈوبی آواز سن کر ان کے ساتھ موجود وزیروں اور سپاہیوں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں حضور، ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے جو اتنی حیرت ہو رہی ہے؟ فیروز الدین مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ باچا سلامت کا سب سے قریبی اور چہیتا وزیر سمجھا جاتا تھا۔ وہ دیکھو، باچا سلامت نے جیسے اس کا جملہ سنا ہی نہیں تھا۔ سب نے چونک کر سامنے دیکھا تو مبہوت ہو کر رہ گئے۔ کھیت کے کنارے موجود درخت کی چھاؤں میں ایک شخص مٹی کے موٹے موٹے ڈھیلوں پر پڑا دنیا و مافیا سے بے خبر خواب کے مزے لے رہا تھا۔ ایک طرف کھونٹے سے بیل بندھے چارہ کھا رہے تھے۔ قریب ہی ہل پڑا تھا۔ کھیت آدھا کھدا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسان آدھے کھیت میں ہل چلا کر تھک گیا تھا اور ذرا سستانے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ حیرت ہے اس شخص کو یوں بغیر کسی بستر کے مٹی کے ان ڈھیلوں پر نیند کیسے آ گئی۔ باچا سلامت حیرت سے بڑبڑائے، علی جا، یہ کسان اسی ماحول کا عادی ہے۔ انسان جیسی عادت اختیار کر لے ویسا ہی بن جاتا ہے اور اپنے ماحول کو قبول کر لیتا ہے۔ فیروز الدین نے ادب سے عرض کیا، نہیں، میں یہ بات نہیں مانتا۔ یہ اس کی عادت نہیں، مجبوری ہے۔ بھلا ایسا پاگل کون ہے جو یہ حالت خوشی سے قبول کر لے کہ اس طرح کنکروں پر سوئے؟ باچا سلامہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، حضور بات تو وہی ہوئی نا، اس کی مجبوری ہی دھیرے دھیرے اس کی عادت بن گئی اور پھر آخر اس کی فطرت میں ڈھل گئی۔ یہ بچپن سے اسی طرح سختیاں سہتے سہتے اس ماحول کا عادی بن گیا ہے۔ اگر یہ بھی ہماری طرح محلات میں رہنے لگ جائے تو یہ بھی نرم و نفیس بستروں پر سونے کا عادی بن جائے گا۔ نہیں، بلکہ بچپن سے جو شخص جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے وہی اس کی فطرت بن جاتی ہے جو بدل نہیں سکتی۔ جیسے واقعہ مشہور ہے کہ چمڑے کا کام کرنے والے ایک شخص کو عطر سونگھایا گیا تو وہ خوشبو سونگھ کر بے ہوش ہو گیا، کیونکہ اس نے کبھی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ اس لیے اگر اس کسان کو نرم بستر پر سلا بھی دیا جائے تو پھر بھی اس کی یہ سخت زمین پر سونے کی عادت برقرار رہے گی۔ نرم گدوں پر سونے کے بعد بھی اگر اسے ان ڈھیلوں پر سونے کے لیے کہا جائے گا تو اس کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ باچا سلامت پر زور اندازی میں بولے، نہیں حضور، ماحول سے عادت بنتی ہے، فطرت نہیں، اور عادت ماحول کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ وزیر فیروز الدین بھی اڑ گیا۔ اچھا یہ بات ہے تو تم اپنی بات کو ثابت کرو۔ باچا سلامت برا سا منہ بنا کر بولے۔ فیروز الدین سے ان کو بے تکلفی تھی، وہ ان کو پسند کرتے تھے، ورنہ کوئی اور وزیر مشیر باچا سلامت سے یوں اختلاف کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے حضور، اگر یہ خادم اپنی بات ثابت نہ کر سکا تو جو چور کی سزا ہو وہ بندے کو سزا دی جائے۔ وزیر فیروز الدین مسکراتے ہوئے بولا، علی جا، میں ایک عدد تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے باچا سلامت کی طرف دیکھا۔ اجازت ہے، باچا سلامت بولے۔ فیروز الدین اپنے گھوڑے سے اترا اور سیدھا سوتے ہوئے کسان کی طرف بڑھا۔ اس نے کسان کو جگایا تو وہ بڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جو اس نے باچا سلامت اور اتنے سارے وزیروں امیروں کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ اے محنتی کسان، چلو ہمارے ساتھ شہی محل چلو۔ کسان ڈر سے کانپتے ہوئے بولا، ڈرو نہیں محنتی کسان، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ باچا سلامت کو تم پر ترس آ گیا ہے، وہ تمہاری محنت و مشقت سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ ان کو تمہارا یوں جاں فشانی سے کام کرنا بے حد پسند آیا ہے۔ انعام کے طور پر باچا سلامت اب تمہیں شاہی محل میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ باچا سلامت کی خواہش ہے کہ تم کچھ عرصہ ان کے ساتھ محل میں گزارو، وہاں عیش و عشرت سے رہو۔ فیروز الدین بولا۔ کسان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لہذا خوشی سے اچھلتا ہوا ان کے ساتھ ہو لیا۔ اسے شاہی محل کے شاہی مہمان خانے میں ایک سجا سجایا کمرہ دیا گیا۔ کمرے میں آرام و آرائش کی ہر چیز موجود تھی۔ بڑی سی مسہری پر نرم و ملائم ریشمی بستر بچھا ہوا تھا، تکیے لگے ہوئے تھے، ریشم کے پردے لٹک رہے تھے۔ اسے عمدہ اور قیمتی کپڑے پہنائے گئے۔ ہر وقت ایک خادم اس کی خدمت کے لیے موجود رہتا، جس چیز کی بھی اس سے تمنا ہوتی خادم فوراً حاضر کرتا۔ کھانے کا وقت ہوتا تو قسم قسم کے کھانے اس کے سامنے چن دیے جاتے، الائچی، بادام اور پستے والا دودھ اسے پیش کیا جاتا۔ ہر قسم کے مشروب اس کے کمرے میں رکھے ہوتے۔ چند دن اسے درباری آداب کی تعلیم دی گئی،
اور وہ شاہی دربار میں بیٹھنے لگا۔ اب وہ نرم و ملائم بستر پر سوتا، عمدہ لباس پہنتا، عمدہ اور صحت مند غذائیں کھاتا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا رنگ و روپ نکھر گیا، آنتیں سنور گئیں۔ اب وہ اچھا خاصا امیر زیادہ دکھائی دینے لگا۔ وقت گزرتے کب دیر لگتی ہے، یوں 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کسان اپنے ماضی کو بھول کر اس عیش و عشرت والی زندگی کا عادی بن گیا۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹا تو اس سے بڑی بے چینی محسوس ہوئی۔ کوئی چیز اس کے گداز جسم میں چبھ رہی تھی۔ وہ ساری رات بے قراری سے کروٹیں بدلتا رہا، کبھی ہاتھ پھیر کر محسوس کرنے کی کوشش کرتا کہ آخر کیا چیز چبھ رہی ہے۔ عرض تمام رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ صبح اٹھتے ہی وہ خادم پر برس پڑا۔ تم کتنے کام چور ہو گئے ہو، سست آدمی، تم نے ہمارا بستر ٹھیک طرح سے کیوں نہیں چھاڑا؟ پتہ نہیں کیا چیز تمام رات ہمیں چبھتی رہی، ہم ایک لمحہ بھی نہیں سو سکے۔ خادم سر جھکائے اس کی ڈانٹ سنتا رہا، لیکن کسان کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ وہ فوراً وزیر فریض الدین کے پاس گیا اور خادم کی غفلت اور سستی کی شکایت کی۔ واقعی خادم نے بہت ہی غفلت سے کام لیا، اور دربار لگنے والا ہے، ہم بادشاہ سلامت سے شکایت کرتے ہیں۔ فیروز الدین اپنے ہونٹوں پر آئی ہوئی پر اسرار مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں شاہی دربار کی طرف چل دیے۔ بادشاہ سلامت ابھی تک دربار میں تشریف نہیں لائے تھے۔ بادشاہ سلامت جیسے ہی دربار میں تشریف لا کر تخت پر رونق افروز ہوئے تو سب سے پہلا مقدمہ ان کے سامنے یہی پیش کیا گیا کہ فلاں خادم نے شاہی مہمان کے آرام کا خیال نہیں رکھا، شاہی مہمان رات بھر سو نہیں سکا۔ شاہی مہمان کے بستر کا جائزہ لیا جائے اور دریافت کیا جائے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو مہمان کو چبھتی رہی اور مہمان کے آرام میں خلل پڑتا رہا۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا۔ جائزہ لینے کے لیے فیروز الدین چند سپاہیوں کے ساتھ شاہی مہمان خانے کے اس کمرے میں گیا جہاں کسان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی۔ حضور، یہ خشخاش کے دانے بستر کی چادر کے نیچے ملے ہیں۔ فیروز الدین اپنی ہتھیلی بادشاہ سلامت کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا۔ ہتھیلی پر خشخاش کے چند دانے تھے۔ کیا صرف خشخاش کے چند دانوں کی وجہ سے تمہیں رات بھر نیند نہیں آئی؟ بادشاہ سلامت کہتے کہتے رک گئے۔ ان کی نظر فیروز الدین پر پڑ گئی تھی جس کے ہونٹوں پر پر اسرار مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ ساری بات سمجھ گئے۔ فیروز الدین، مجھے تم پر فخر ہے کہ اتنا عقل مند اور دانا آدمی میرے وزیروں میں شامل ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، واقعی ماحول سے انسان کی عادت بنتی ہے۔ انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے اسی کا عادی بن جاتا ہے۔ اس ماحول کے مطابق اس کے لیے رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی کسان تھا جو ان مٹی کے ٹھیلوں پر بڑے آرام سے سوتا تھا، اور اب یہ شاہی محل میں آیا تو خشخاش کے چند دانوں کی وجہ سے اسے رات بھر نیند نہیں آئی۔ بادشاہ سلامت شتائشی نظروں سے فیروز الدین کو دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ کسان حیران و پریشان ان دونوں کو تک رہا تھا، کیونکہ ان کی کوئی بھی بات اس کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ کسان، شاہی محل میں آپ کی مہمانداری کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ہم دراصل تمہارے ذریعے سے ایک تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ ہم تجربہ کر چکے، جو نتیجہ ہم نے نکالنا تھا ہم نکال چکے، لیکن چونکہ ہمارے تجربے نے تمہاری عادتوں کو بگاڑ دیا ہے، اب آپ کے لیے پہلے والے ماحول کو قبول کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس لیے ہم آپ کو وہ گاؤں تحفے میں دیتے ہیں جس میں آپ رہتے تھے۔ آج سے آپ اس گاؤں کے جاگیردار ہیں۔ آپ واپس جا کر چاہیں تو شاہی محل جیسا ماحول پیدا کریں اور باقی زندگی چین سے بسر کر سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت نے اسے جاگیر کی سند دی اور بہت سا انعام دیا۔ وہ کسان یہ سب لے کر خوشی خوشی اپنے گاؤں رخصت ہوا۔ وسلم ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔